ایک طرف پمز اسپتال کے 14 نومولود بچے، دوسری طرف لاہور میں ٹیوشن سینٹر کے 14 بچے۔ کہانی بہت سادہ ہے لیکن آپ سمجھنا نہیں چاہتے۔ اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال پمز ایک ایسے ہسپتال میں جہاں نومولود بچے انکوبیٹرز اور آکسیجن پر زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے، ان کے لیے وہاں آگ سے بچاؤ کا نظام کہاں تھا؟ ایک وفاقی دارالحکومت کے سب سے اہم سرکاری ہسپتال کی یہ صورتحال ہے تو ملک کے باقی سرکاری ہسپتالوں میں مریض کتنے محفوظ ہوں گے؟ ابتدائی سرکاری موقف کے مطابق بچوں کے انتہائی نگہداشت والے وارڈ میں ایئر کنڈیشن یونٹ کے پھٹنے سے آگ بھڑکی اور آکسیجن کی وجہ سے آگ میں شدت آئی، لیکن پمز کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق آکسیجن دینے والے ایک طبی آلے میں خرابی ہوئی جس کی وجہ سے آگ بھڑکی اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی حتمی تحقیقات چل رہی ہیں۔ کیا اس انتہائی حساس وارڈ کے الیکٹریکل اور آکسیجن سسٹم کا باقاعدہ سیفٹی آڈٹ ہوا تھا؟ پھر جب آگ لگی تو بچوں کو وہاں سے نکالا کیوں نہیں جا سکا؟ معاملہ صرف آگ کا نہیں، معاملہ ایمرجنسی رسپانس کا بھی ہے۔ رپورٹ میں فائر ایگزٹ، الارم سسٹم، فائر فائٹنگ ارینجمنٹ اور ایمرجنسی ڈرل کے بارے میں بھی سنگین سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ کچھ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ایمرجنسی ایگزٹ بھی لاک تھے اور فائر فائٹنگ سسٹم میں پانی نہیں تھا، فائر ڈرل بھی نہیں ہو رہی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ ان پر بھی ابھی انکوائری چل رہی ہے، لیکن اگر ان میں سے ایک دعویٰ بھی درست ہوا تو یہ حادثہ نہیں رہے گا بلکہ انسٹیٹیوشنل نیگلیجنس کا معاملہ بن جائے گا، کیونکہ NICU میں موجود نومولود بچے اور ان کی حفاظت کے لیے پورا نظام بنایا جاتا ہے، اور اگر وہ نظام ہی ناکام ہو جائے تو ذمہ داری کس کی ہے؟ کیونکہ یہ سرکاری ہسپتال ہے، اس کی کڑیاں بہت دور تک جائیں گی۔ لیکن اس واقعے کے بعد ہمارے وزیر اعظم نے معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے وفاقی سیکرٹری صحت اسلم غوری کو معطل کرنے کا حکم دیا اور تحقیقات شروع کروا دی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ صرف سیکرٹری ذمہ دار ہے جبکہ تحقیقات بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی، تو پھر آپ نے یہ کیسے طے کر لیا کہ اسلم غوری ہی گناہ گار ہے؟ اور صرف معطلی سے کیا ہوگا؟ پہلے کتنی کمیٹیوں کے فیصلوں نے اس فرسودہ نظام کی اصلاح کی ہے؟ ذمہ داری صرف ایک سیکرٹری تک کیوں محدود رکھی گئی؟ ہسپتال کے انتظامیہ، متعلقہ افسران، مینٹیننس کانٹریکٹر، فائر سیفٹی انسپیکشنز کرنے والے ادارے، محکمہ صحت، اور اگر تحقیقات میں سیاسی یا انتظامی سطح پر مزید ذمہ دار لوگ سامنے آئے تو کیا آپ ان پر بھی ہاتھ ڈالیں گے؟ یہ 14 نومولود بچوں کا سوال ہے۔ یہ صرف ایک فائل، ایک انکوائری کمیٹی یا چند معطلیوں سے آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی، لیکن یہاں پر بھی ڈسکریمنیشن کی حد ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا لاہور کے کنہا کے ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گری اور 14 بچوں کی جان چلی گئی۔ اس واقعے کے فوراً بعد پولیس حرکت میں آتی ہے، اس معاملے کو کرمنل نیگلیجنس کے زاویے سے دیکھتی ہے۔ ٹیوشن سینٹر کے مالک اور تعمیراتی کام سے وابستہ افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے اور نامزد افراد کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ یعنی غفلت سے کام لینے والوں کو ریاست عبرت کا نشان بناتی ہے، لیکن یہی غفلت جب ریاستی سرپرستوں سے ہو تو صرف معطلی ہوتی ہے اور انکوائری کمیٹی بنا دی جاتی ہے۔ یہ فرق ہے آپ میں اور اوپر بیٹھے لوگوں میں۔ کہانی بہت سادہ ہے لیکن پاکستانی عوام سمجھنا نہیں چاہتی۔ اللہ کی نگہبان۔